اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج میں سفر کربلا حصہ دوم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے روانگی لے کر کربلا تک کی کچھ معلومات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں 4 ماہ سے زیادہ عرصہ قیام پذیر رہے۔ اس دوران اہل کوفہ نے بذریعہ خطوط امام پاک کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور یزید کی بیعت سے انکار اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا عندیہ دیا۔ تاریخ دان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے بھیجے گئے خطوط سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں لکھتے ہیں۔ بعض ان خطوط کی تعداد 150 ذکر کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک خط 2 یا 4 لوگوں کی طرف سے تھا۔ شیخ عباس قومی کوفیوں کے خطوط کی تعداد 12,000 لکھتے ہیں۔ ناظرین، تعداد جو بھی ہو، اس زمانہ میں ڈاک کا کوئی ایسا نظام نہ تھا، بلکہ کاسب یعنی بندہ کو خط دے کر بھیجا جاتا تھا، جو پیدل، اونٹ اور گھوڑے پر سفر کر کے پہنچتا اور راستے میں مختلف جگہ پر قیام کرتا تھا۔ پھر راستے کی تکالیف اور پریشانیاں الگ تھیں۔ چنانچہ اہل کوفہ کے خطوط سے، جن میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ لائے تو ہم مجبوراً یزید کی بیعت کریں گے اور روز حشر تمہارے نانا جان کو بتائیں گے کہ ہم نے تو تمہارے نواسے کو بلایا تھا، مگر وہ نہ آئے اور ہمارا کوئی رابر نہ تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو بہت نرم دل تھا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت شروع کر دی، جس کی تاریخ دان 30,000 سے 40,000 تعداد لکھتے ہیں۔ جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے گورنر کوفہ کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا اور حکم دیا کہ جیسے بھی ہو تمہارے پاس مکمل اختیار ہے، یہ محاذ توڑو، اسے ختم کرو۔ چنانچہ ذوالحجہ 8 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے آنے کے بعد کہ یہاں پہ حالات سازگار ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ تشریف لے آئیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں احرام توڑ کر، حج کا احرام توڑ کر عمرہ ادا کیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک 40 منازل بتائی جاتی ہیں، ایک منزل تقریباً 19 کلومیٹر بنتی ہے۔ راستے میں پہلی منزل بستان بنی عامر آتی ہے، اس کے بعد تنعیم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اونٹ خریدے اور پھر آگے کا سفر اختیار کیا۔ تیسری منزل صفا ہے۔ صفا کا مقام مکہ اور کوفہ کے پرانے راستے پر واقع ہے۔ اس جگہ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس وقت کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ اس نے عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، حج کے اعمال انجام دیے بغیر مکہ سے اتنی عجلت میں نکلنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ایک تو اہل کوفہ کی دعوت اور دوسرا میری گرفتاری اس کے اسباب ہیں۔ اور پھر شاعر سے پوچھا کہ اہل کوفہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شاعر نے عرض کی، اے فرزند رسول، اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسا چاہے ویسا انجام پائے گا۔ جواباً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صحیح کہا کہ تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، ہر روز اس کا فرمان ہوتا ہے، اگر نتائج اس کی مراد کے مطابق ہوں، خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں شاکر ہوں، اس کی حمد و ثنا اور سپاس میں بھی وہی مددگار ہے۔ پھر اس طرح اگلی منزل ذات العرق، جہاں پر بشر بن غالب نیز عبداللہ بن جعفر سے ملاقات ہوئی۔ ان جگہوں کے علاوہ راستے کے مقامات میں سے وادی عقیق، غمرہ، ام خرمان، صلہ، عفیہ، معدن فزان، امک، سلیلیہ، مغیثہ ماوان، نکرہ، حاجز، سمیرہ، توز، اجفر، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطیع سے ہوئی، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کا مشورہ دیا۔ پھر اس سے آگے خزیمیہ، زرود، سالبیہ، بطان، شکوک، زبالہ، بطن العقبہ، عمیہ، واقصہ، شراف، تالاب ابو مسک، جبل ذو حسن،
جبل ذوالاسم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہور کے لشکر سے سامنا ہوا، کیونکہ آگے ایک ایسا مقام ہے جہاں سے کوفہ کا راستہ الگ ہو جاتا ہے، تو ادھر کربلا کی طرف سے بھی کوفہ کو راستہ جاتا ہے، لیکن یہ دشوار گزار ریگستان، بے آب و گیا ریگستان تھا اور ادھر سے بہت کم لوگ سفر کرتے تھے۔ چنانچہ گورنر ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پہ آ کے روکا گیا اور آپ کا رخ کربلا کی طرف موڑا گیا، کیونکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو ایسی بے آب و گیا جگہ پہ اتاریں کہ جہاں کی تکالیف سے تنگ آ کر وہ بیعت پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ اس سے آگے بیضہ کا مقام ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب اور حر کو مشہور خطبہ دیا۔ بیضہ سے آگے مسجد، حمام، مغیثہ، ام کرون اور عزیب الحجانات کا مقام ہے۔ عزیب الحجانات کا وہ مقام ہے جہاں سے کوفہ کا راستہ قادسیہ اور ہرا کی جانب چلا جاتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ بدل کر کربلا کی طرف کر دیا گیا۔ عزیب الحجانات کے مقام پر ہی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد غمگین ہو گئے اور سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ تمام اصحاب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو کوفہ کی طرف سے کوئی مسافر آ رہا ہے، تو ایک مسافر مل گیا جس کی زبان سے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن زینب کے خیمہ میں گئے۔ بھائی کو اس غمگین حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، مگر امام پاک نے فرمایا کہ بہن ذرا مسلم کی بیٹی رقیہ کو لے آئیے۔ یہ بچی 5 یا 6 سال کی تھی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زانوں پر بٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور بہن سے فرمایا کہ بہن ذرا وہ بالیاں لے آؤ جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے بچی کے کانوں میں وہ بالیاں ڈالی۔ بچی گھبرا گئی اور بولی، چچا جان آپ اس طرح تو پیار یتیموں سے کرتے ہیں، کیا میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا آج سے میں ہی تیرا باپ ہوں۔ اس سے آگے کا مقام قصر بنی مقاتل ہے، جہاں حضرت امام حسین کی ملاقات عبید اللہ بن حر جعفی سے ہوئی۔ ابن حر نے حضرت امام حسین کی طرف سے نصرت کی دعوت رد کر دی۔ اس سے آگے مقام قطقطانہ ہے، اس کے بعد نینوا اور وادی طف جو اس سفر کی آخری منزل ہے۔ یہاں پر خشک ریگستان ہے اور اس جگہ کو کرب و بلا کہا جاتا تھا، کیونکہ دور دور تک نہ سایہ تھا نہ پانی۔ اس وجہ سے یہ جگہ کرب و بلا یعنی مصیبتوں تکلیفوں والی جگہ اور پھر بعد میں کرب و بلا سے کربلا بن گیا۔ اس میدان کی نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسبت ہوئی تو یہ ریگستان دنیا کا عظیم ترین شہر بن گیا۔ اب کربلا عراق کا صوبہ ہے اور صرف کربلا شہر کی آبادی 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، جو کربلا کے میدان میں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا
اس پہ غور کریں کہ کربلا کی جو یہ جنگ تھی یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ نواز رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وجہ سے اپنا سارا گھر ذبح کرا دیا، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی؟ وجہ اور وجہ صرف ووٹ، اسلام اور سچ۔ اب ہم آپ کے نام لیوا ہیں تو ویورز اپنے آپ کو درست کریں، خدا را سمجھ جائیں۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں ہم مسلمان کس طرح مارے کھا رہے ہیں، ہم پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو خدا را سنبھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔